آج آپ کے سامنے طہارت کے فضائل اور طہارت کی قسمیں بیان کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یحب المطہرین، صدق اللہ العظیم۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت کبریٰ اور دوسری طہارت صغریٰ۔ طہارت کبریٰ یہ غسل ہے اور طہارت صغریٰ یہ وضو ہے، اور جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے انہیں حدث اکبر کہا جاتا ہے، اور جن چیزوں سے وضو لازم آتا ہے انہیں طہارت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ جو پاک رہنے والے ہیں، ستھرے ہیں، جو پاک رہتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز جنت کی چابی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ والطہارۃ مفتاح الصلاۃ، اور جو طہارت ہے یہ نماز کی چابی ہے۔ تو پاکی کے ذریعے، طہارت کے ذریعے نماز عبادات قبول ہوتی ہیں اور وہ بندہ جنت میں پھر داخل ہو جائے گا۔ طہارت کا اتنا مقام ہے کہ حضور نے فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، کہ طہارت پاکیزگی یہ آدھا ایمان آقا کریم علیہ السلام نے قرار دیا۔ سرور کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ فجر کی نماز کے اندر سورہ روم تلاوت فرما رہے تھے۔ سورہ روم کے اندر آپ کو متشابہ لگا۔ نماز ادا کرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں لیکن وہ طہارت صحیح طرح نہیں کرتے، جس کی وجہ سے امام کو شبہ پڑ جاتا ہے۔ یعنی اگر طہارت مقتدی کی صحیح نہیں تو اس کا اتنا وبال ہے کہ اس کا اثر امام پر بھی پڑتا ہے۔ تو طہارت صحیح طرح کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا بھی حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب میری امت آئے گی تو ان کے آثار وضو، یعنی وضو کے اندر جو اعضاء یہ حضور علیہ السلام کی امت دھوتی ہے تو یہ تمام اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور اس طرح آقا کریم علیہ السلام کی امت پہچانی جائے گی کہ یہ نبی آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ ان کے اعضاء چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ طہارت کرتا ہے، بندہ مسلمان اپنے منہ میں پانی ڈالتا ہے، کلی کرتا ہے، اس کے منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب ناک میں پانی ڈالتا ہے اس کے ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے، آنکھوں کے، پلکوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب ہاتھوں کو اور بازوؤں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے، بازوؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب سر کا مسح کرتا ہے اس کے سر کے حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں، اور جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ یعنی بندہ اس طرح پاکیزہ، صاف و ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کامل طہارت کر کے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عبادت قبول ہوتی ہے، وہ نماز قبول ہوتی ہے۔ اگر طہارت ٹھیک ہے تو نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح طہارت کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔